جب تجھے دعوت دی جائے تو یاد رکھ سب سے اونچی جگہ نہ بیٹھنا، تاکہ اگر تجھ سے بڑا دوست آ جائے تو میزبان تجھ سے یہ نہ کہے کہ اٹھ اور نیچے بیٹھ جا، ایسا تیرے لیے باعث شرمندگی ہوگا۔ اس لیے سب سے حقیر جگہ بیٹھ، تاکہ جس نے تجھے دعوت دی ہے وہ آ کر کہے اٹھ دوست اور یہاں اوپر آ کر بیٹھ، اس طرح تیری بڑی عزت ہوگی۔ یاد رکھ جو بھی خود کو بلند کرتا ہے پست کیا جائے گا۔ ایک بری عورت بے شمار مردوں کو گمراہ کر سکتی ہے، مگر بے شمار مرد مل کر بھی ایک نیک عورت کو گمراہ نہیں کر سکتے۔ خاموشی ایک دنیا ہے، اس میں اگر آپ کبھی داخل ہو سکتے ہیں تو پھر ہی آپ اس کا مزہ لے سکتے ہیں۔ داڑھی رکھنے والا دہشت گرد نہیں ہوتا، ہاں دہشت گرد داڑھی رکھ لیتا ہے۔ پردہ کرنے والی تو با عزت گھرانے کی ہوتی ہے، ہاں کچھ بے حیا پردہ اوڑھ لیتی ہے۔ نمازی تو دھوکے باز کبھی نہیں ہوتا، ہاں دھوکے باز نماز پڑھ لیتا ہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، برائی کو ختم کیا کرو، کبھی نیکی کو نشانہ نہ بنایا کرو۔ جب بارش ہوتی ہے تو خالی گڑھے باران رحمت سے خود بہت بھر جاتے ہیں، اور موٹے موٹے اور اونچے ٹیلے ویسے کے ویسے سوکھے ہی رہ جاتے ہیں۔ اپنے آپ کو خالی رکھو، کیونکہ خالی جھولی ہی بھری جاتی ہے۔ ہمیشہ چار دیواری میں رہنے والی لڑکیوں کے عشق سے ڈرو، انہوں نے دنیا نہیں دیکھی ہوتی، وہ جسے چاہتی ہیں بے انتہا چاہتی ہیں، کیونکہ وہی ان کی دنیا ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ باپ ہمیشہ بیمار رہتا اور آخر کار وہ مر گیا۔ 3 دن تک پڑوسیوں نے کھانا بھیجا، ماں نے کچھ دن اسی پر گزارا کیا اور بچوں کو کھلایا، پھر فاقے پڑنے لگے، جس کی وجہ سے بڑا بیٹا بیمار پڑ گیا اور بستر پکڑ لیا۔ 5 سال کی بچی نے ماں سے پوچھا کہ ماں بھائی کب مرے گا؟ ماں تڑپ گئی اور کہا کہ یہ کیا کہہ رہی ہو بچی؟ بچی نے معصومیت سے جواب دیا، اماں بھائی مرے گا تو پھر گھر میں کھانا آئے گا نا۔ دنیا کی سب سے بھاری چیز آدمی کی خالی جیب ہوتی ہے، اور خالی جیب کے ساتھ چلنا نہایت ہی مشکل ہے۔ دشمن سے دشمنی اس سے مشورہ کرنے میں ٹوٹ جاتی ہے۔ امیروں کو رزق میں کچرا نظر آتا ہے، غریب کچرے میں بھی رزق دیکھ لیتا ہے۔ تہذیب کی مثال غریب کے گھر سے ملتی ہے، دوپٹہ پھٹا ہوگا لیکن ان کے سر پر ہوتا ہے۔ جیسا سوچو گے ویسا ہی بنو گے، تمہاری سوچ ہی تمہاری تقدیر ہے۔ جس کی نظر میں تمام چیزیں بے لذت ہو جائیں، اس نے لذت کا راز پا لیا۔ ایک دن ہم سب کو اس دنیا سے رخصت ہونا ہے، اور باقی رہ جائیں گی ہماری لکھی ہوئی تحریریں۔ اب آپ کو اختیار ہے کہ جاری رہنے والا گناہ کریں گے یا نیکیاں۔ ایک پرانے اور بوسیدہ مکان میں ایک غریب مزدور رہتا تھا۔ مکان کیا تھا؟ بس آثار قدیمہ کا کھنڈر ہی تھا۔ غریب مزدور جب سرے شام کو گھر کو لوٹتا، اس کی بیوی معصومیت سے کہتی، اب تو گھر کا دروازہ لگوا دیں، کب تک اس لٹکے پردے کے پیچھے رہنا پڑے گا؟ اور ہاں، اب تو پردہ بھی پرانا ہو کر پھٹ گیا ہے، مجھے ڈر ہے کہیں چور ہی گھر میں نہ گھس جائے۔ شوہر نے مسکرا کر جواب دیا، میرے ہوتے ہوئے بھلا تمہیں کیا خوف؟ فکر نہ کرو، میں ہوں تمہاری چوکھٹ۔ غرض کئی سال اس طرح بحث و مباحثے میں گزر گئے۔ ایک دن بیوی نے انتہائی اصرار کیا کہ گھر کا دروازہ لگوا دو۔ بالآخر شوہر کو ہار ہی ماننا پڑی اور اس نے ایک دروازہ لگا دیا۔ اب بیوی کا خوف کم ہوا اور شوہر کے مزدوری پر جانے کے بعد گھر میں خود کو محفوظ تصور کرنے لگی۔ ابھی کچھ سال گزرے تھے کہ اچانک شوہر کا انتقال ہو گیا اور گھر کا چراغ بجھ گیا۔ عورت گھر کا دروازہ بند کیے پورا دن کمرے میں بیٹھی رہتی۔ ایک رات اچانک چور دیوار پھلانگ کر گھر میں داخل ہو گیا
اس کے کودنے کی آواز پر عورت کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے شور مچایا، محلے کے لوگ آ گئے اور چور کو پکڑ لیا۔ جب دیکھا تو معلوم ہوا وہ چور پڑوسی تھا۔ اس وقت عورت کو احساس ہوا کہ چور کے آنے میں اصل رکاوٹ دروازہ نہیں، میرا شوہر تھا۔ اس چوکھٹ سے زیادہ مضبوط وہ چوکھٹ تھی۔ شوہر میں لاکھ عیب ہو، لیکن حقیقت یہی ہے کہ مضبوط چوکھٹ یہی شوہر ہوتے ہیں۔